بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبة سيدنا علي کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ قالوا ولما أغار سفيان بن عوف الأزدي على الأنبار في خلافة علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ عليها ابن حسان البکری فرماتے ہیں کہ جب سفیان بن عوف الازدی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لشکر پر حملہ کیا، جس کے سپہ سالار ابن حسان البکری تھے، فقتلہ وازال تلک الخیل عن مصالحها، انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے اپنے ساتھ لے گیا، یعنی ان کے گھوڑوں کو اسلحے سے جدا کر دیا۔ فخرج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی جلس علی باب السدہ، تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور باب السدہ ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں پر بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کی اور ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ ثم قال، پھر کہا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن الجہاد من باب من ابواب الجنہ، فرمایا کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فمن ترکہ البسہ اللہ ثوب الذل وشملہ البلاء، فرمایا جو شخص جہاد کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہناتے ہیں، یعنی اس کو ذلیل فرما دیتے ہیں۔ وشملہ البلاء، اور مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہے۔ والزمہ الصغار، اور وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے۔ وسامہ الخسف، اور زمین میں دسا دیا جاتا ہے۔ ومنعہ النصف، اور مال غنیمت اس سے روک دیا جاتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اس کے نصیب میں آتی ہے اور مال غنیمت بھی نہیں ملتی کیونکہ جہاد چھوڑ دیا ہے۔ الا وانی دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا ونہارا سرا واعلانا، فرمایا کہ سنو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، دن اور رات، اور اعلانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر، کہ آپ ان کے ساتھ دن رات اعلانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر جہاد کریں۔ وقلت لکم، اور میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اغزوہم قبل ان یغزوکم، میں ان سے جہاد کروں گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ آپ سے جہاد کریں، آپ لوگوں پر حملہ کرنے سے پہلے میں ان پر حملہ کروں گا۔ فواللہ ما غزا قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا، فرمایا اللہ کی قسم، جو بھی قوم اپنے گھر کی چار دیواری میں جہاد کرتی ہے، یعنی اپنے شہر میں جہاد کرتی ہے، اس کے انتظار کرتی ہے کہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے تب ہم جہاد کریں گے، فرماتے ہیں جو بھی لوگ اپنے گھر کی چار دیواری یعنی اپنے ملک کی چار دیواری میں جہاد کرتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ فتواکلتم وتخاذلتم، تو ایسی صورت میں تم رسوا ہو جاؤ گے اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ وثقل علیکم قولی فاتخذتموہ وراءکم ظہریہ، فرمایا آپ لوگوں پر میری یہ بات بہت ہی باری گزرے گی، یعنی میرا یہ خطبہ آپ پر بہت باری گزرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرے، یہ بات آپ کے لیے بہت باری ہوگی۔ فرمایا میری یہ بات آپ لوگوں پر بہت باری ہوگی اور آپ اس کو پس پشت ڈال دیں گے۔ حتی شنت علیکم الغارات، یہاں تک کہ آپ کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا ان پر۔ وہذا اخو غامد قد بلغت خیلہ الانبار، فرمایا کہ یہ غامد کا بھائی ہے جس کے گھوڑے قافلے یعنی لشکر تک پہنچ گئے۔ وقتل ابن حسان البکر، اور ابن حسان البکری جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، تو ان کے گھوڑے قافلے تک پہنچ گئے اور اس قافلے کے سردار ابن حسان البکری کو قتل کر دیا گیا۔ وَأَزَالَ خِيَلَكُمْ عَنْ مَصَالِحِهَا، اور تمہارے گھوڑوں کو
ان کے سامان سے جدا کر دیا گیا، یعنی قافلے میں جو گھوڑے ساز و سامان تھا وہ ساز و سامان لوٹ کر لے گئے۔ وَأَزَالَ خِيَلَكُمْ عَنْ مَصَالِحَ، اور تمہارے گھوڑوں کو سامان سے جدا کر دیا گیا، یعنی سامان لوٹ کے لے گئے۔ وَقَلَّ مِنْكُمْ رِجَالٌ صَالِحِينَ، اور تم میں سے نیک لوگ بہت ہی کم رہ گئے ہیں، اور تم میں سے بہت ہی کم نیک لوگوں کو انہوں نے چھوڑا، یعنی یا قتل کر دیا، مار دیا، یا قیدی بنا لیا۔ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى عَلَى الْمُعَاهِدَةِ، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان شرپسندوں میں سے ایک شخص مسلمان عورت کے پاس آتا ہے اور دوسرا ذمی عورت کے پاس۔ ذمی عورت سے مراد وہ ہے جو ٹیکس پے کر یا ویزا لے کر اسلامی مملکت میں رہ رہی ہے، یا جو لوگ رہتے ہیں اسلامی مملکت میں، اسلامی ملک میں ویزا لے کر، تو ان کو ذمی کہتے ہیں۔ یعنی ان شرپسندوں میں سے ایک شخص مسلمان عورت کے پاس آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ذمی عورت کے پاس آتا ہے۔ فَيَنزَعُ حَجْلَهَا وَقَلْبَهَا وَرِعَاءَهَا، اور اس کی چادر کو اتار دیتا ہے، یعنی اس کی عزت آبرو سے کھیلتا ہے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا وَارِفِينَ مَا كُلِمَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، اور پھر اسی طرح وہ لوٹ جاتا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی زخمی نہیں کیا جاتا، یعنی وہ آرام سے آتے ہیں، لوگوں کی عزت آبرو سے کھیلتے ہیں اور اس طرح واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، یعنی ان پر کسی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمَاتًا مِّن بَعْدِ هَذَا آسِفًا مَا كَانَ عِنْدِي مَلُومًا بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيرًا، فرمایا کہ کاش کہ کوئی شخص ہوتا کہ جو ان مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا، اور فرمایا کہ یہ مسلمان عورتیں اس کے بعد افسوس ہی کرتی ہے اس پر جو ہمارے پاس ہے، اس پر ملامت کرتی ہے، بلکہ جو ہمارے پاس ہے وہ اسی کے لائق ہے کہ اس پر افسوس کیا جائے۔ فَوَا عَجَبًا مِّن جَدَّ هَٰؤُلَاءِ فِي بِطَالِهِمْ وَفَشَّلَهُمْ عَنْ حَقِّكُمْ فَقُبْحًا لَكُمْ وَطَرْحًا حِينَ صَرْتُمْ غَرْزًا جَرْمِي يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تَغِيرُونَ وَتُغْزَوْنَ وَلَا تَغْزَوْنَ۔ آگے فرمایا کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص بھی نہیں ہے جو ان کو ان باطل چیزوں سے روکے اور آپ کا حق آپ کو دلوا دے۔ آپ کے لیے انتہائی افسوس ہے کہ آپ تیر اندازی سے اور جنگ سے بھاگتے ہیں۔ وہ لوگ آپ پر حملہ کیا جاتا ہے لیکن آپ ان پر حملہ نہیں کرتے، وہ آپ سے لڑتے ہیں لیکن آپ ان سے نہیں لڑتے، آپ جہاد سے بھاگتے ہیں۔ وَيَعْصِ اللَّهَ وَتَرْضَوْنَ، اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہے اور آپ اس پر راضی رہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں پر افسوس ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور آپ اس پر راضی ہے اور ان سے جہاد نہیں کرتے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْمَصِيرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ حَمَارَةِ الْغَيْظِ أَمْهِلْنَا حَتَّى يَنْسَلِخَ عَنَّا الْحَرُّ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْمَصِيرِ إِلَيْهِمْ زُحَافِ الشِّتَاءِ قُلْتُمْ سَبَارَةَ الْقَرِّ أَمْهِلْنَا حَتَّى يَنْسَلِخَ عَنَّا هَذَا الْقَرُّ۔ فرمایا کہ جب میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ گرمی کے ایام میں ان سے جہاد کیا جائے، ان کی طرف جایا جائے جہاد کے لیے، تو تم کہتے ہو کہ گرمی کی شدت ہے، ہمیں مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ گرمی ختم ہو جائے۔ اور جب میں آپ کو سردی کے موسم میں دوپہر کے وقت حملہ کرنے کا کہتا ہوں تو تم لوگ کہتے ہو کہ سردی ہے، ہمیں مہلت دے دو کہ یہ سردی ختم ہو جائے۔ کل هذا فرارا من الحر والقر، تم لوگ ہر چیز سے بھاگتے ہو، گرمی سے بھی بھاگتے ہو اور سردی سے بھی بھاگتے ہو، یعنی بہانے بناتے ہو۔ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرَّ، اللہ کی قسم اصل میں تم جہاد سے بھاگ رہے ہو، یعنی گرمی سردی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم جہاد سے بھاگ رہے ہو۔ یا شباہ الرجال ولا رجال، اے نوجوانوں تم میں کوئی مرد نہیں ہے۔ ویا احلام واطفال وعقول رباط الحجال وددت ان اللہ اخرجنی من بین ظہورکم وقبضنی الى رحمته من بینکم وانی لم ارکم ولم اعرفکم معرفتا واللہ جرت وہنا۔
लक़द क़ुल्तुम क़ल्बी क़ैहा वरअयतुम वल्लाहि सदरी ग़ैज़ा वजरअतुमूनिल मौता अनिफ़न। और फरमाया कि तुम में कोई शख्स, ए नौजवानों, तुम में कोई मर्द नहीं है, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो, और मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आपके दरमियान से उठा ले और मेरी रूह और मुझे मौत दे दे और अपने जवार रहमत में जगह दे, आपके दरमियान से उठाकर मुझे अपनी रहमत में ले जाए। और मैंने आपको सही तौर पर नहीं पहचाना, हालांकि ये वक्त आ गया और तुमने मेरे दिल को इंतहाई अफसोस से भर दिया है, यानी मुझे दिली अफसोस है तुम लोगों पर, और मेरे सीने को गुस्से से भर दिया है तुम लोगों ने, यानी तुमको देखकर, आप लोग को देखकर मेरा सीना गुस्से से भर जाता है। और तुम लोगों ने मुझे जरातुमूनिल मौता अनिफ़न, और तुम लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया है, यानी मौत की तमन्ना करने पर मुझे मजबूर कर दिया है। और तुम लोगों ने मुझे मेरे राय में गुनाहगार कर दिया है और शर्मिंदा कर दिया है, यानी मेरी जो राय थी तुम लोगों के बारे में कि तुम इस्लाम के और मेरे मुआविन बनोगे, उसमें तुम लोगों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हत्ता क़ालत कुरैश, यहाँ तक कि कुरैश ने कहा कि इन्ना इब्न अबी तालिब शुजाउन वलाकिन ला इल्म लहू बिल हर्ब, कि कुरैश कहने लगे कि अबू तालिब के बेटे बहादुर है, यानी इब्न अबी तालिब यानी हज़रत अली बहादुर हैं, लेकिन उनको जंग का कोई इल्म नहीं है, यानी वो जंग करना नहीं जानते। लिल्लाहि अबूहुम व हल मिनहुम अहदन अशद्द लहा मरसन व अतवल तजरबतम मिन्नी, और तुम में से कोई शख्स भी उनके साथ, कुरैश के साथ, उनका मुझसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, और तुम में से कोई भी शख्स मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार नहीं है। फरमाया कि कुरैश ये कहने लगे कि हज़रत अली बहादुर है लेकिन उनको जंग का कोई इल्म नहीं है। अल्लाह की कसम, तुम में से कोई शख्स भी, तुम में से किसी शख्स को भी मुझसे ज़्यादा जंग का इल्म नहीं है और मुझसे ज़्यादा तजर्बा नहीं रखता जंग का। लक़द मारस्तुहा वाना इब्न इशरीना, मैंने जब जंग शुरू की तो उस वक़्त मैं 10 साल का था। फ़हा अना इदल आन क़द नफ़ीत वाला 60, और अभी मैं 60 साल का हूँ। वलाकिन ला रअय लिमन ला युता, लेकिन कोई राय नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है उस शख्स के लिए जिसकी इताअत नहीं की जाती। यानी तुम लोगों की वजह से मैं अपने राय में गुनाहगार हुआ, शर्मिंदा हुआ, इसलिए कि मेरी राय थी कि आप लोग मेरे साथ जंग करेंगे, जिहाद करेंगे और मेरे मुआविन और मददगार होंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, मेरी राय गलत निकली जिस पर मुझे शर्मिंदगी है। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि कुरैश ये कहने लगे कि हज़रत अली बहादुर तो है लेकिन उनको जंग का कोई इल्म नहीं है, वो जंग करना नहीं जानते। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि मैंने, मुझसे ज़्यादा जंगी तजर्बा किसी को नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल मेरी उम्र थी उस वक़्त से मैं जंगों में मसरूफ़ हूँ, और अभी मेरी उम्र 60 साल है, यानी 50 साल हो गए मुझे जंग करते हुए। लेकिन आप लोगों की वजह से अब नौबत आ गई कि लोग मेरे बारे में ये कहने लगे कुरैश कि मुझे जंग का कोई इल्म नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि आप लोग मेरे मुआविन नहीं है। और आखिर में फरमाया कि असल बात यह है, जंग के इल्म या तजर्बे की बात नहीं, तजर्बा मुझे सबसे ज़्यादा है, लेकिन जिस शख्स की इताअत ना की जाए, जिस शख्स की बात ना की जाए, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि उसको जंग का इल्म नहीं। असल बात यह कि आप लोग मेरी इताअत नहीं करते, मेरे बात को मानते नहीं हैं, वगरना इस वजह से लोग ये कहने पर मजबूर हो गए। वगरना जहाँ तक जंग के तजर्बे की बात है तो मुझे 50 साल तजर्बा है और मुझसे ज़्यादा जंगी इल्म किसी को नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।